بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله کوئی لمحہ خاموش نہ رہے الصلاة نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے اور میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزار خوف سے ٹکرا کر یا ہزار موت سے ٹکرا کر پھر بھی زندہ ہوں کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے سبحان اللہ کی آواز ہے نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے اور میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزار موت سے ٹکرا کر پھر بھی زندہ ہوں کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے حمد و صلاۃ کے بعد نہایتی واجب الاحترام صد عزت و تکریم بزرگان دین ملت ارباب علم و دانش نوجوان عزیز من مسند صدارت وال جلوہ افروز قائدین تحریک لبیک پاکستان پی پی 11 مجاہد ختم نبوت مجاہد اہل سنت قبلہ قاضی طاہر نعیم چشتی صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان پی پی 11 اور ہر دل عزیز شخصیت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ قاری غلام فاروق رضوی صاحب تحریک لبیک پاکستان پی پی 11 ناظم مالیات اور مجاہد ختم نبوت فخر السادات حضرت علامہ پیر سید سعادت حسین شاہ صاحب گیلانی سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان پی پی 11 وارڈ 2 اور مجاہد ختم نبوت ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد اذان عباسی رضوی صاحب تحریک لبیک پاکستان پی پی 11 وارڈ 2 ناظم نشر و اشاعت اور میں مشکور و ممنون ہوں مجاہد ختم نبوت ہر دل عزیز شخصیت قبلہ محمد شفیع رضوی صاحب کا تحریک لبیک پاکستان پی پی 11 وارڈ 4 کے امیر ہیں اور ان کی پوری ٹیم کا جنہوں نے بندہ ناچیز کو بدو فرمایا اور اس کے بعد بڑا نام لینے لگا ہوں میں نے آخر پہ اس لیے رکھا تھا کہ بڑوں کی باتیں ویسے ہی بڑی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کا نظام چھوڑ کر نبی کے نظام کے ساتھ جڑے ہیں میری مراد مجاہد ختم نبوت مجاہد محفوظ نام سے رسالت جناب قبلہ حاجی محمد عدیل صاحب نامزد صوبائی اسمبلی پی پی 11 یعنی پی پی 11 کے الیکشن لڑنے والی شخصیت سادہ لفظوں یہ جنہوں نے ابھی تقریر کی ہے اور اس دوران مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا جو بھی تحریک لبیک میں آتا ہے وہ مقرر ہی نکلتا ہے میں نے آپ کو پہلی مرتبہ سنا ہے لیکن ماشاءاللہ یہ بابا رضوی کا فیضان ہے یہ ان کا فیض ہے ورنہ مجھے جیسا بندہ آپ جیسے لوگوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن میں آپ کے لیے دعا لینے کے لیے کھڑا ہوں خاص طور پہ شہنشاہی جکابت جہاں پہ یہ ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ ہماری تحریک کی نمائندگی ضرور ہوتی ہے ظفیر احمد نقشبندی صاحب ماشاءاللہ بہترین پیغام بھی دیتے ہیں بہترین انداز بھی ہے اور ان سے جو میری محبت ہے وہ عقیدے کے ساتھ سے نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں میری اسی ان سے محبت کرتا ہوں
اور اطاری بھائی ماشاءاللہ ان کا ساؤنڈ کمال ہے، یہ بھی کمال ہے اور ان کا ساؤنڈ بھی کمال ہے۔ جتنے حضرات بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ سرپرستی فرما رہے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ اگر میں نام نہ لے سکا میں تو بول جاتا ہوں، لیکن جن کے لیے آپ آئے ہیں وہ نہیں بولتے۔ اس لیے جنڈا چیچی کے جتنے بھی نوجوان بزرگ بچے آئے ہیں، یقیناً امیر محترم کو پتا ہے کہ میں ابھی ہسپیٹل سے آ رہا ہوں، صبح 8 بجے کا، میری بچی 7 دن کی ہے اور ایڈمٹ ہے، اور اس ٹائم میں اللہ کے آسرے بھی اس کو اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے تو پھر اولاد بھی حاضر ہے۔ میں نے کہا اسی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، تو وہ وینٹیلیٹر پر ہے، لیکن حکم ملا تو میں چند معروضات عرض کروں گا۔ نہ میری زبان ساتھ دے رہی ہے، نہ اس طرح کا میرا ذہن میرا ساتھ دے رہا ہے صبح سے، کیونکہ حالت بھی میری آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کیا ہے، لیکن اللہ اگر سائیوں نے بلوایا تو انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کافی وقت بھی چکا ہے اور شفیق بھائی ماشاءاللہ بڑے متحرک کارکن بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں، اور جس طرح یہ جذبہ رکھتے ہیں اس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بولنے والا بھی جذبے والا ہو۔ انہوں نے مجھے بہت سی چیزیں کو حکم دیا ہے، لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا، چند چیزہ باتیں جو آیت کریمہ پڑھی ہے امیر المجاہدین نے ہر ایک کو یاد بھی کروا دی ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کروا دیا ہے، اس لیے میں ادھر نہیں جانا چاہتا، صرف یہ ختم نبوت کے حوالے سے سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری مثال ایسی ہے ایک دیوار کی طرح، ایک عمارت کی طرح، سابقہ انبیاء آئے، انہوں نے ایک دیوار کو کھینچا، ایک دیوار بنائی، ایک عمارت کو تیار کیا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ رکھ دی۔ امیر محترم اور حاجی عدیل صاحب سے توجہ چاہوں گا، ایک اینٹ کی جگہ رکھی ہے، خوبصورت عمارت تیار ہو، اگر ایک کوٹھی تیار ہو، بیچ میں ایک خلا ہو تو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا وہ آخری اینٹ میں تھا جس نے عمارت کو پورا مکمل فرمایا، یعنی اب وہ دیوار مکمل ہو گئی۔ اور اکثر یہ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ دیوار مکمل ہو گئی، اینٹیں مکمل ہو گئی ہیں، اگر کوئی اندر جانے کی کوشش کرے گا اپنا سر مار کر سر کو پھاڑ سکتا ہے، لیکن دیوار کے اندر نہیں جا سکتا۔ کوئی اندر جانے کی کوشش کرے گا یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، مثال دے رہا ہوں، اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جب دیوار مکمل ہے وہاں سے کوئی نہیں جا سکتا، جب اپنا سر مارے گا سر تو پھٹ جائے گا، لیکن اسی جگہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے میں آخری اینٹ تھی، اور وہ تاج ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پہ رکھا ہے، اس کے بعد وہ اتنا پیارا تاج تھا اللہ نے گوارا ہی نہیں کیا کسی اور کے سر پہ رکھا جائے۔ اس سے بڑی ایک مثال اگر میں دے دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر بندے کو کلمہ یاد ہے، اور اللہ اپنے حبیب سے شفیق بھائی کتنی محبت کرتا ہے، وہ کسی اور نبی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اب اگر یہاں پہ نقیب محفل نے اعلان کیا کہ حاجی عدیل صاحب اور اس کے بعد قاضی طاہر نعیم چشتی صاحب اور فلاں 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 آئے، ایک اگر اور نہ لگاتے، واو عاطفہ نہ لگاتے تو لوگ کہتے پتہ نہیں کسی ایک کا نام ہے حاجی محمد عدیل قاضی طاہر نعیم چشتی، نہیں، یہ کہیں گے حاجی محمد عدیل اور قاضی طاہر چشتی صاحب، پتہ چلے گا واو، عربی میں واو عاطفہ کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بیچ میں فرق یہ ہے کہ دو ذاتیں ہیں، لا الہ الا اللہ ایک ذات ہے، اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ اللہ کی ذات ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ واو عاطفہ کیوں نہیں لگایا؟ اللہ کی ذات الگ ہے، مصطفیٰ کی ذات الگ ہے، وہ خالق ہے، محمد کا خدا ہے اور محمد اللہ کے حبیب ہیں۔ درمیان میں وقف ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے
और मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी बंदे हैं। लेकिन कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह ने ये भी बर्दाश्त नहीं किया कि रब और महबूब के दरमियान बिगड़ाव आ जाए। आपने नहीं समझा? सुभान अल्लाह की आवाज़ किया कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान कोई चीज दरमियान में आ जाए, कोई वाव आ जाए। फरमाया अल्लाह के हबीब के दरमियान में किसी वाव को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो नबी के बाद कोई और नबी आए तो रब कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए जो दावा करता है वो मुतलकन काफिर है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा सुना है। और ये भी याद रखना झंडा चीची वालों, जो उसकी हमायत में खड़ा होता है ये भी फतवा से वो भी मुतलकन काफिर है। ये भी कि एक ने दावा कर दिया है, आज हर मस्जिद में चर्ची कहता है मैं मोहम्मद हूँ, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कोई ईसाई बोलता है, कोई क्या क्या नाम लो खबीसों का, कोई दावा कर देता है, क्योंकि हमारा वो कानून अभी हरकत में नहीं आया जो बना था। इंशाल्लाह शेर मैदान में आ रहे हैं, वो हरकत में आएगा। जिसने भी जबान मुंह से निकाली उसकी जुबान को खींचा जाएगा, जिसने भी उंगली उठाई उसकी उंगली का रुख मोड़ दिया जाएगा, जिसने भी आग खोली मुस्तफा के नामूस के खत्मे नबुव्वत के खिलाफ आग उठाई उसकी आग को भी निकाला जाएगा। लेकिन आपने करना है इन शेरों को कामयाब करना है। इसलिए खत्मे नबुव्वत पर मैं क्या दलील दूं? रब और अपने महबूब के दरमियान वाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी काले को कैसे बर्दाश्त कर सकता? बस यही आप समझ लें, रब इतना बीच से मोहब्बत करता है कि अल्लाह का नाम आया, बीच में मोहम्मद का नाम आया। अल्लाह ने कहा मैं वाव आत्मा को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरे और मेरे दरमियान में वो बीच में आ जाए। तू भी मेरा प्यारा है और मैं तेरा प्यारा हूँ। इसलिए खत्मे नबुव्वत जो है ये आखिरी ईद है मेरे मुस्तफा की। उसके बाद जो सोचता भी है ना कि शायद ये हो सकता है, वो भी काफिर है। इमाम अबू हनीफा को पढ़े आप, हम हनफी सच्चे सुच्चे हनफी हैं, और उन्होंने कहा सोचना भी नहीं है, नबी आखिरी नबी है और वो सोना ताज मेरे नबी के सर पे रखा गया है। और मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों शफीक कादरी साहब और इनकी पूरी टीम ने जो इत्मीनान किया, झंडा चीची की पूरी आवाम, आपसे मुखातिब हूँ, अगर आप चाहते हैं इस पंडाल के अंदर जो नारा ताजदार खत्मे नबुव्वत लगा है या लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद हुई है, यही नारा हमारी असेंबली के अंदर भी लगना चाहता है। जब हाजी अदील को हमने कामयाब करना सुना, अपने कानों से इनको कहते हुए सुना है कि मैं भी खत्मे नबुव्वत के लिए, नबी की नामोस के लिए हाजिर हूँ और मेरा माल भी हाजिर है। ये कोई मैं सिर्फ खुशामदी नहीं करता, मैंने अपने कानों से सुना हूँ और मैं हर बात कहने का वैसे भी कायल हूँ। और इन्होंने खुद कहा सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा तन मन हर कुछ नबी की नामोस और नबी के दीन के लिए कबूल है। अगर हम चाहते हैं यही नारा असेंबली के वहाँ सीटों पे गूंजे, फिर हमने पर्ची की सूरत में इनको कामयाब करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। और एक और याद रखना हजरत साहब, एक और बात हमारे अंदर पाई जाती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हजरत पर्ची तो देंगे लेकिन आने नहीं देते। मैंने कहा इनका बाप भी आने देता। ये बात अब ज़हन से निकाल दे। मैं कुरान से हवाला देखो, जब ईमान मजबूत हो जाता है, अकीदा पुख्ता हो जाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू पर फायदा हो जाता है, डट जाता है ईमान पर। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि पर्ची देंगे और आने नहीं देंगे। भाई रब से भी बड़ा कोई है कि नहीं आने देगा? इनकी बदमाशियां अब खत्म होने वाली हैं, अब इनकी टांगे कांप रही हैं। अभी एक शेर ने सिर्फ ऐलान किया है 11 मई का, अभी से सारी तरफ लफ्ज़ तारी है। हॉस्पिटल के अंदर मैं 11 मई काबा की कसम बावजूद खड़ा हूँ, वहाँ पे एक दाई आई, मेरे चेहरा देख के कहती है बेटा लगता है तू लबैक से ताल्लुक रखता है। बात नौकरों की नहीं, बात मालिकों की होती है। आगे जो उसने जुमले कहे वो मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ। दाई थी, पट्टे पुराने कपड़े थे। जब उसने कहा, मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नौकर खादिम हूँ। क्या होता सारा? उसने पूछा, मुझे समझ है जो ओदा पूछती है गल की चोर है। उसने कहा आपको पता है कि पिंडी में सबसे पहले अनायतुल हक शाह साहब को काल मैंने की थी कि बाबे ने किसी इजाजत दो, हम भी मैदान में आना चाहती हैं। मैं उसकी चेहरे की तरफ देखा, उसका हुलिया देखूं, फिर उसका इश्क देखूं।
یقین جانے اس نے کہا میں دبئی میں گئی وہاں پہ تحریک لبیک کا پیغام دیا ہے، میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں اس لیے عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، وہ جبے کبے نہیں دیتا، اگر کوئی جبے کبے والا مجھ جیسا بندہ نہیں بولتا آپ مایوس نہ ہوا کریں، یہ بندہ بول ہی نہیں رہا، پتنی تحریک میں کچھ خرابی ہے، اس کے اپنے نصیب ہیں، جب مالک کسی سے کام کروانا چاہیں تو ایک ویل چیئر والے سے بھی کروا لیتے ہیں۔ بات کر رہا تھا ایمان مضبوط ہونا، آپ پرچی دیں گے تو یہ ٹھوس ہمارا یقین ہونا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، انشاءاللہ نظام آئے گا، کیا یقین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہنا کہ آنے دیں گے یا نہیں آنے دیں گے، جب رب کی منظوری ہوگا تو آئے گا، اور یقین مضبوط رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، جب فرعون کے دربار میں وہاں پہ لگا یہ دیکھ سا بڑی تو جو طلب باتیں ہیں لوگوں کا ایمان میرے سمیت کچا ہے، ہم کہتے ہیں جی ووٹ ضائع نہ ہو جائے، میں نے کہا جو نبی کے نام پہ دیا جو کبھی ضائع نہیں ہوتا، پھر یہ کہیں جی شاید کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، میں کہتا ہوں ایک مرتبہ نبی کے نام کا دھوکہ ہی کھا لو، 75 سال تو دھوکے کھاتے رہے، رب کعبہ کی قسم میرے گریبان آپ نے پکڑ لینی روز قیامت میں، اگر حاجی عدیل صاحب آپ کو دھوکہ دیتے ہیں گریبان میری پکڑ لینا قیامت کے دن آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے نبی کے نام پہ دھوکہ ہی کھا لو، اگر نبی کے نام پہ دھوکہ ہی کھا لو گے قبر میں بھی نبی آئیں گے حشر میں بھی نبی ہی آئیں گے، ایسی سی بات ہے نا میری زبان اجازت دے رہی تھی لیکن آپ کا ذوق کہہ رہا ہے چند باتیں آپ سے کروں، تو یہ دھوکہ نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نا اگر ان کی مانی جائے تو کہو یار ایک مرتبہ نبی کے نام کا دھوکہ تو کھانے دو یار، چس نہ آئی تو مجھے کہنا، قبر میں پھر وہ جب نبی کہیں گے یہ میرا ہے، امتی کہے گا میرا ہے، تو یا آپ اس کو دنیاوی شعر لے لیں یا اس کو اسلامی لے لیں، پھر نبی کہیں گے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوگے تم ہمارے اور ہم تمہارے ہوگے، بات بن جائے گی، صرف اتنی سی دیر ہے، یہ شعر یاد کر رہے دنیا میں تاریخ میں نہیں لینا، اے نہ کسی کو دیکھ کے اس کو اشارہ کریں، آپ نبی کے احساس کرنا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوگے تم ہمارے اور ہم تمہارے ہوگے، اتنی ہی دیر کہنے کی بات ہوگی جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی، یہ اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، نبی یہ کہیں یہ ہمارا، اس کے لیے کیا کرنا نظام مصطفیٰ کے لیے کرین پہ ٹھپا، اپنے کرین کو یاد کرنا ہے اور خوبصورت چہرہ بھی یاد کرنا ہے، وزنی چہرہ روپ والا چہرہ ہے، تو اس لیے میں کیا کر رہا تھا یقین، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہاں پہ جادوگر آگے، جادوگروں نے یہ واقعہ علماء سے سنا لیکن ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، رسیاں پھینکی سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈنڈا شریف تھا عصا مبارک، اب بنتا کہ بزرگ بیٹھے جب سانپ آ جائے تو میں بھی دیہات میں رہنے والا آپ بھی کئی لوگ جاتی ہیں وہاں پہ ضرور ایک ڈنڈا ہوتا ہے بزرگوں کے ہاتھ میں، نوجوان بھی چلتے پھرتے رات کو سفر کرتے ہیں ڈنڈا کھونڈی لیتے آتے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ میں عصا مبارک تھا ڈنڈا شریف تھا، اب تو یہ تھا کہ اللہ کہتا سانپ آ رہے ہیں چلا ڈنڈا، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو بھی پھینک دے، اب مطلب نہیں سمجھے، اب تو یہ تھا نا بندہ جو یہ تھا موسیٰ ڈنڈا پھیر، فرمایا نہیں ادھر سے سانپ آ رہے ہیں جو تیرے پاس ہے وہ بھی پھینک دے، لیکن ایمان مضبوط تھا، ایمان مضبوط تھا، یہ نہیں کہ گولڈ دیں گے تو آنے کیسے دیں گے، بھائی یقین کے ساتھ سرٹن پر لگائیں، اس یقین کے ساتھ اپنا انگوٹھا لگائیں، انشاءاللہ نبی کا نظام ابھی آنے والا ہے اور اس مرتبہ انشاءاللہ آئے گا، ابھی حضرت صاحب فرما رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کی زبان مبارک کرے، آپ تکڑے بن جائیں میں تکڑا بن جاؤں، پھر اگر مگر کی باتیں چھوڑ جائیں گلی نالی کی بات ماشاءاللہ انہوں نے پہلے یہ اعلان فرما دیا، ورنہ ہمارا اعلان یہ نہیں ہوتا کہ گلی نالے، ہم نے کہا پہلے نبی کا نظام تخت پہ لانا ہے، یہ تو ان کا اعلیٰ ظرف ہے، کرم نوازی اللہ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، اور ٹوٹی سڑک گلی کی بھی بات آ گئی پھر پریشانی کس بات کی، اب اللہ نے فرمایا ڈنڈا پھینک دو، انہوں نے کہا جو اللہ نے کہا یہ میرے لیے بہتر ہوگا، ڈنڈا پھینکا تو سارے سانپوں اس نے وہ بھی سانپ بن گیا اور نگل لیا، کیا تھا ایمان مضبوط تھا، یقین مضبوط تھا، اب ہم نے کبھی نہیں کہنا، ایک اور بات ہوتی ہے جناب عوام اس کے ساتھ بڑی ہے، میں نام نہیں لیتا زبان پاک ہو جائے گی، عوام بڑی ہے اس کے ساتھ، میں نے کہا فرعون کے ساتھ بھی بڑی عوام تھی، موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، یزید 22,000 کا لشکر تھا، ادھر 72 تن تھے، یہ رو بھی آپ ختم کریں لوگوں جب عوام اس کے ساتھ ہے کیا بنے گا، اور اگر حق والے 313 بھی ہوں پھر 1000 کے لیے ڈٹ جایا کرتے ہیں،
اگر حق والا ایک حاجی عدیل ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ اس کی دست و بازو بنیں گے تو انشاءاللہ یہ صوبائی اسمبلی کے اندر بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوگا۔ اور آج وارڈ 4 والوں نے مجھے خوش کر دیا ہے، یقیناً میں کیا خوش ہوا ہوں، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب بھی خوش ہوں۔ رات کے پچھلے پیر میں لوگ کوئی ڈانس کرا کے، کوئی لڑکیوں کو نچوا کے لوگوں کو راضی کر رہا، اکٹھا کر رہا ہے، اور یہ پتہ ہے کس کا شیوا ہے، یہ بھی بتا دوں ذمہ داری سے۔ کل کسی نے فتویٰ دیا تو پکڑ کے لے آنا، یہ فرعون جب لوگ نہیں جاتے تھے نا اس کے ساتھ، پھر وہ اس طرح کی لڑکیوں کو لے کے جاتا تھا، ان کی وجہ سے لوگ آئیں گے، یہ پرانا ان کا طریقہ ہے۔ اور جو خاص لوگ ہیں، یہ میں کوئی ہے، میں اپنے پاس سے بات نہیں کرتی، ذمہ دار ہوں، اگر کسی نے کوئی اعتراض ہو تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو حق والے ہیں وہ اپنی عورتوں کو گھر میں رکھتے ہیں، مصلی رسول کو چھو ہمارے لیے دعائیں کریں، پھر یہ شیر میدان میں نکلتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے ایمان مضبوط کرنے، انشاءاللہ نبی کا نظام آئے گا، لیکن کیسے آئے گا؟ ناروں سے نہیں، ہم نے کرین پہ ٹھپا لگانا، مور لگانی ہے۔ اور رضی صاحب فرمایا کرتے تھے جن انگوٹھوں کے چومتے ہو ایک مرتبہ وہی انگوٹھا لگا کے چوما کرو۔ اس لیے حاجی عزیز صاحب کو اپنے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجائز بندے ہیں، نہ ڈر بندے ہیں، اور انشاءاللہ میدان میں کھڑے ہونے والی شخصیت ہے، اور اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے۔ دیکھیں آج لوگ کروڑوں کے حساب سے بک رہے ہیں، کوئی چائے کے پیالی پہ بک رہا ہے، کسی کو ٹکٹ مل رہا ہے وہ نعرے لگا رہا ہے، جس کو نہیں مل رہا وہ بھاگ رہا ہے۔ لیکن ہماری تحریک ایسی ہے، جس کو ملتا ہے وہ بھی لبیک کا نعرہ، جس کو نہیں ملتا وہ بھی لبیک کا نعرہ، بلکہ جس کو نہیں ملتا وہ ہم اچھل کے نعرہ لگاتی ہے، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے ہم وعدے بھی آپ سے کرواتے ہیں، آپ نے انشاءاللہ گور کس پہ لگانی ہے؟ کرین پہ لگانی ہے۔ اور ایک اور بات حضرت صاحب نے مجھے ارشاد فرمائی تھی کہ بابا جی پہلے فرما گئے کہ منافق کبھی خوش نہیں ہوتا۔ جب قائد شیر نے اعلان نہیں کیا تھا مہنگائی کے حوالے سے، کہتے ہیں جی کب اجازت ملے گی؟ جب شیر نے اعلان کر دیا سب کی کانپیں ٹانگ گئی، پھر کہنے لگے جناب الیکشن ملتوی کے لیے، انہوں نے کہا ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، اگر اسلام آباد آگے ہم بیٹھ کے کہ کرواؤ تو تمہارا باپ بھی کروائے گا، ہمیں یہ غرض ہی نہیں ہے کہ 14 کو ہو یا اگلے مہینے میں ہو، ہم ہر وقت تیار ہیں۔ ہمارا مقصد ہے جو مہنگائی کے خلاف، یہ تو آپ جو ڈاکو چور تھے نا آپس میں ملے نہیں ملے، مل گئے نا۔ ہمارے قائد محترم فرمایا تھا یہ 11 12 ہیں، 13واں بھی مل جائے گا، 14واں بھی مل جائے گا، اب مل گئے ہیں۔ وہی ڈاکو ایک بینچ پہ بیٹھے ہیں، دوسری والے پہ وہی ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا ہے تو وہ امیر المجاہدین کا صاحبزادہ اکیلا کھڑا ہے، اور اکیلا نہیں، اس کی پشت پر محمد عربی کا ہاتھ ہے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب نے تو ویسے ہی فرمایا تھا جو ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے، عزیز صاحب یہ آپ کی نظر ہے، آپ آئے ہیں نا تحریک لبیک میں، پیر میرے علی شاہ صاحب کو ہر بندہ مانتا ہے کیونکہ انہوں نے ختم نبوت کا کام کیا ہے۔ پیر تو بہت ہیں لیکن انہوں نے جو کام کیا ختم نبوت کا، انہوں نے یہ فرمایا ہے جو ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے، کام کرتا ہے اور میدان عمل میں نکلتا ہے، پھر وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی پشت پر محمد عربی کا ہاتھ ہوا کرتا۔ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ کی پشت پہ محمد عربی کا ہاتھ ہے۔ اور اگر نظام چاہتے ہو کہ بدل جائے، یہ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں، یہ بدل نہیں سکتے، 75 سال ہو گئے۔ اللہ کے قرآن سے بدلے گا یا فرمان مصطفیٰ سے بدلے گا، بس یہ دو چیزوں سے نظام بدلے گا۔ اور میں یہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم اس مرتبہ مولویوں کو ووٹ دینا ہے، یہ بھی نہیں کہنا ہم اس مرتبہ حاجی عدیل کو ووٹ دینا ہے، آپ نے یہ کہنا ہمارا ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا ووٹ ختم نبوت کے لیے ہے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی اور پارٹی نظر آتی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ایک پارٹی ہے اس مرتبہ آسما کو دیکھو۔ پھر وہی بات ہے کہ یہ دھوکہ دیتے بھی ہیں تو نبی کا دھوکہ، نبی کے نام کا دھوکہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ وہ پر کیونکہ بابا رضوی کو جنہوں نے سنا ہے وہاں پہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرچی کا بڑا مقام ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ بڑا وسیع نظام اہتمام کیا ہے، اور یقیناً آپ اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں گے، جتنے لوگوں کو دعوت دیں گے آپ کو نیکی ملے گی۔ اور محمد شفیق قادری رضوی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے اتنا خوبصورت یہ پروگرام سجایا ہے، اللہ تعالیٰ
جتنے بھی دامے ترمے قدمے سنے جس حضرات نے جس طرح آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت سی باتیں تھیں، ایک تو ٹینشن کی وجہ سے میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی اور زبان بھی اس طرح میری اجازت نہیں دے رہی۔ میں اجازت چاہوں گا، شاہ جی موجود ہیں، انشاءاللہ یہ دعا فرمائیں گے۔ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے، میں نے بھی ہاسپٹل پہنچنا ہے، میں یہاں سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے لیے خصوصی میری بچی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے اس مجلس کے صدقے اس کو شفا عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، جب میں وہ گڈی نہیں دینے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اس کو شہد نہیں دینا، تو میں نے کہا نہیں، میں پھر وہاں پہ لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت پڑھ کر اس کے منہ میں گڈی دی تھی۔ اللہ اسی کے صدقے اس کو شفا عطا فرما دے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرف لانا ہے، ہم نے یہ تصویر بچوں کو یاد کروانی ہے تاجدار ختم نبوت کی، لبیک یا رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ رہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے دشمن بھی سلام کرے۔ زندہ رہو تو علی کی طرح، مرو تو حسین کی طرح، یا دور حاضر میں اس طرح کہیں، زندہ رہو تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی طرح۔